اعتراض یا پھر سوال کہہ لیں ہم، وہ کیا جاتا ہے کہ غامدی صاحب اجماع کے منکر ہیں۔ چاہے ہم نزول مسیح کے معاملات کے اندر دیکھ لیں، قانون وراثت کے معاملات کے اندر دیکھ لیں، جہاں پر مسلمانوں کی پوری مسلمان امت کا ایک موقف ہے، وہاں پر غامدی صاحب ایک منفرد بات کرتے ہیں۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ جب غامدی صاحب سے اس متعلق سوال کیا جاتا ہے تو وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم تو اجماع کے قائل ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے اجماعی مسائل ہیں، اجماعی معاملات ہیں، وہاں پر وہ اختلاف بھی کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس تضاد کو ہم کیسے دور کر پائیں کہ ایک طرف وہ کلیم بھی کرتے ہیں کہ ہم اجماع کے قائل ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ وہاں پر منکر بھی نظر آتے ہیں۔ جی بہت شکریہ جناب۔ دیکھیے، اجماع کے حوالے سے غامدی صاحب کا تفصیلی نقطہ نظر ان کی سیریز 23 اعتراضات میں بہت مفصل انداز میں اور علمی استدلالی انداز میں غامدی صاحب نے بیان کیا ہے۔ لوگ اگر تفصیل سے ان زاویوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہاں پر جا کے اس سیریز سے رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ چونکہ سوال و جواب کی نشست ہے تو یہاں پر میں ایک مختصر خلاصہ ان کے موقف کا، جو ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے سمجھا ہے، اپنے فہم کی رعایت سے بیان کر دیتا ہوں۔ اس کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں گے یہ جو خلط مبس پیدا ہوتا ہے بالعموم، تو یہ رفع ہو جائے گا۔ اس میں بنیادی طور پہ 4 اختلافات ہیں جو علماء اکرام کا تصور اجماع ہمارے سامنے آتا ہے اس میں، اور غامدی صاحب کا جو تصور اجماع ہے اس میں موجود ہیں۔ اس میں سے پہلا اختلاف یہ ہے کہ غامدی صاحب بھی کہتے ہیں کہ اجماع کا تعلق نظم اجتماعی اور ریاست سے متعلق ان امور میں ہے جن کا فیصلہ کرنے کے لیے معاشرے کو یا نظم اجتماعی کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے۔ اس کا تعلق انفرادی زندگی کے معاملات سے نہیں ہے۔ ہمارے علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اجماع کا تعلق جس طرح نظم ریاست اور معاشرے سے ہے، اسی طریقے سے فرد سے متعلق جو اس کے ذاتی احکامات ہیں ان میں بھی اجماعی سوچ کو دیکھا جائے گا۔ یہ پہلا اختلاف ہے۔ دوسرا اختلاف یہ ہے کہ غامدی صاحب کے مطابق چونکہ یہ نظم اجتماعی سے متعلق معاملات میں فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے اجماع، اس لیے یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے اس میں علماء اکرام کی حیثیت نہیں ہے، بلکہ سیاسی زعماء یا ریاست کی قیادت ہے جن کا فیصلہ نافذ العمل ہوگا۔ گویا ان کا اتفاق، ان کا اجماع، یہ ہمارے لیے حجت ہے اس طرح کے معاملات میں۔ علماء اکرام اس کے برخلاف یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ اجماع جو ہے وہ اصل میں راسخ العقیدہ علماء کا اتفاق ہے، وہ جس نقطہ نظر پہ متفق ہو جائیں گے وہ چیز امت کے اندر اجماعی نقطہ نظر کہلائے گی۔ یہ دوسرا اختلاف ہے۔ تیسرا اختلاف یہ ہے کہ غامدی صاحب کے مطابق چونکہ اس کا تعلق نظم اجتماعی معاشرے کے اندر ہونے والے فیصلوں سے ہے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت دے دی ہے، وہ کیا ہدایت ہے میں آگے زیر بحث لاتا ہوں، لہٰذا اس پہلو سے ہر جگہ پر اختلاف کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ یعنی اگر کوئی مشترکہ نظم کسی جگہ پہ لوگوں کی اکثریت کوئی فیصلہ کر دے نظم اجتماعی اور معاشرے سے متعلق، تو وہاں پر بھی تنقید کا حق اس سے نہیں چھن سکتا۔ وہ تنقید کرے گا، فیصلہ عملاً نافذ العمل ہو جائے گا، لیکن تنقید کا حق باقی رہے گا۔ علماء اکرام اس کے برخلاف یہ کہتے ہیں کہ جس وقت اجماع سے کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر اس پر تنقید بھی نہیں کی جا سکتی۔ اور چوتھا اختلاف یہ ہے کہ علماء اکرام کے نزدیک جب فیصلہ ہو جائے تو اس سے انحراف مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ فیصلہ ریاست اور نظم اجتماعی اور معاشرے سے متعلق امور میں ہوتا ہے، لہٰذا وہاں پر تو ہم بھی انحراف کو جائز نہیں سمجھتے۔ وہاں پر تو لازمی طور پر جو بھی فیصلہ ہوا ہے اس کو نافذ العمل بھی ہوگا اور اس کو مانا بھی جائے گا، لیکن اس سے اختلاف کی گنجائش باقی رہے گی۔ یہ 4 بنیادی اختلافات ہیں جو علماء اکرام کے تصور اجماع اور غامدی صاحب کے تصور اجماع میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی روشنی میں آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں اجماع کا جو روایتی تصور ہے جو پیش کیا جاتا ہے، ان کے جو استدلالات ہیں ان پر غامدی صاحب پر نقد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے علماء کرام قرآن مجید کی 4 یا 5 آیات ہیں جن سے استدلال کر کے انہیں ان چاروں پہلوؤں سے جن کا اختلاف کا میں نے ذکر کیا تائید میں استدلال پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، سیدھی بات کریں، سچی بات کریں۔ تو سچی بات وہ ہوتی ہے جو علماء کا اجتماع بیان کرتا ہے۔ ایک قیاسی استنباطی نوعیت کا استدلال کیا جاتا ہے۔ جب آپ قرآن مجید میں اس آیت کو کھول کے پڑھتے ہیں تو وہاں پر سرے سے یہ چیز زیر بحث ہی نہیں ہے
کہ علماء اکرام کا اجماع کسی علمی معاملے میں مختلف آرات تھیں اور اس میں متفق علیہ ایک رجحان سامنے آ گیا، اب اس کو قول سدید قرار دے کے اہل ایمان نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ قرآن مجید کے اس مقام کو آپ آگے پیچھے سے کھول کے پڑھیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ بندہ مومن کے اندر جو اوصاف و خصائص اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں سچائی کے، شہادت علی الحق کے، وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری آیات ہیں، مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، قرآن مجید نے کہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ تو اب اللہ کی رسی وہ ہے جو علماء اکرام کا متفق علیہ نقطہ نظر ہے، گویا وہی صحیح ترجمانی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس چیز کو علماء دین قرار دیں وہ چیز دین نہ ہو یا اس کے اندر کوئی انحراف ہو، لہٰذا حبل اللہ جمیع سے مراد جو ہے وہ اجماعی نقطہ نظر ہے۔ اس کو بھی قرآن مجید میں آپ جا کر پڑھیں تو آپ پر 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جائے گا کہ وہاں پر اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے۔ اللہ کی رسی سے مراد کلام الہی ہے، قرآن مجید ہے، اس کو ہم نے مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، اس کی پیروی کی وہاں پہ ہدایت دی جا رہی ہے، سرے سے وہاں پر یہ چیز ہی زیر بحث نہیں ہے۔ اس کے بعد چند اور آیات پیش کی جاتی ہیں، مثال کے طور پہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہا جاتا ہے کہ اس میں چونکہ امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے ایک امت پیدا کی ہے، امت کو نکالا ہے اس فریضے کے لیے، لہٰذا امت جس نقطہ نظر پر اتفاق کر لے وہ وہی نقطہ نظر ہوتا ہے جو اللہ کی منشا یا اللہ کی ہدایت ہوتی ہے۔ تو اس آیت کو بھی اس کے صحیح محل میں آپ رکھ کر دیکھیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں پر امت سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو ایک خاص ذمہ داری پر مامور کیا گیا ہے اور اب انہوں نے یہ فریضہ انجام دینا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہر کوئی انجام دے گا اپنی اپنی سطح پر، لیکن قرآن مجید کے اس مقام پر اصل میں زیر بحث صحابہ اکرام ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت پیش کی جاتی ہے کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، تو اس سے بھی اسی نوعیت کا استدلال کیا جاتا ہے، درا حالے کہ اس آیت میں بھی صحابہ اکرام کی جماعت مراد ہے۔ ایک ایسی آیت ہے جس کو علماء اکرام براہ راست اپنے استدلال کی تائید میں پیش کرتے ہیں اور وہی کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت نے اجماع کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، چنانچہ یہ جو چاروں اختلافات غامدی صاحب ہم سے رکھتے ہیں جن کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا، یہ آیت اس باب میں حجت اور برہان قاطع کی حیثیت سے ان کے نقطہ نظر کی تردید کر رہی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ اجماع جو ہے وہ امت کے علماء کا اتفاق ہے، اور علماء کا اتفاق ہر معاملے میں چاہے وہ ذاتی ہو یا نظم اجتماعی سے متعلق ہو، نہ اس پر تنقید ہو سکتی ہے نہ اس سے انحراف ہو سکتا ہے۔ تو یہ آیت سورہ نساء کی آیت ہے، اس آیت کو بھی لوگ پڑھ سکتے ہیں، علماء اکرام نے اپنی کتابیں جس میں اجماع کی حجیت و بیان کرتے ہیں اس آیت کو سر عنوان لکھ کر اس سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ بڑی مشہور آیت ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے اس رستے کو چھوڑ کر جو لوگ دوسرا رستہ اختیار کرتے ہیں اور غیر سبیل المومنین یعنی وہ مومنین کا جو رستہ ہے اس سے ہٹ کر کسی رستے پہ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بڑی سخت وعید بتائی ہے کہ وہ اب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو اس سے استدلال کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو خود قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے کہ جو سبیل المومنین ہے وہ عام لوگوں کا، مسلمانوں کا، ان کے نظم اجتماعی کا، ان کے علماء کا جس پر اتفاق ہے، اب وہ اتفاق فیصلہ کن ہوگا۔ اور قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جو مومنین کا رستہ ہے اس سے آپ ہٹ جائیں گے تو گویا آپ اللہ کے رسول کی مخالفت مول لے رہے ہیں اور اس کا نتیجہ جہنم کی صورت میں نکلے گا۔ تو اس آیت پر دراز نفسی سے غامدی صاحب نے استدلال کے تاروپوت کو زیر بحث لا کر یہ نقطہ نظر واضح کیا ہے کہ یہاں پر بھی وہ بات بیان نہیں کی جا رہی جس سے علماء اکرام بالعموم استدلال کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر جو چیز زیر بحث ہے وہ منافقین کی روش ہے۔ اس آیت کے سیاق کو اگر پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین میں جو منافقین تھے جو آپ کی موجودگی میں آپ کی اطاعت سے حقیقت میں روگردانی کر رہے تھے اور جس رستے پر آپ کی جماعت چل رہی تھی، یہاں پر سبیل المومنین سے مراد صحابہ کی جماعت ہے، اس رستے کی حقیقت میں پیروی نہیں کر رہے تھے، تو اس کے بارے میں یہ وعید سنائی گئی ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام کے اس رستے کو چھوڑیں گے اور یہ منافقین جو اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں اس راہ سے انحراف کر رہے ہیں ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں بھی سرے سے کہیں پر وہ بات زیر بحث ہی نہیں ہے جو اجماع کے حق میں بیان کی جاتی ہے، اور یہی وہ آیت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام شافعی علیہ رحمہ کی نسبت سے کہ قرآن مجید کا متعدد دفعہ انہوں نے مطالعہ کیا اور یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ قرآن مجید میں اجماع کی حق میں کون سی دلیل اور آیت موجود ہے، تو یہی وہ آیت ہے جو دریافت کر کے وہ سامنے لے کر آئے۔ اگرچہ جب آپ تاریخی طور پہ مطالعہ کریں تو خود امام شافعی سے اس طرح کی کوئی بات سرے سے ثابت ہی نہیں ہے، لوگوں نے اس پر تحقیق کی اور بتایا کہ امام شافعی کی نسبت سے یہ غلط بات بیان کی جاتی ہے، یہاں تک کہ خود امام شافعی نے اپنی کتاب الرسالہ میں اس موضوع پر جب کلام کیا ہے تو اس آیت کو سرے سے پیش ہی نہیں کیا،
اور جس زاویے سے کلام کیا ہے وہ بالکل درست زاویہ ہے. وہ زاویہ کیا ہے؟ وہ وہی زاویہ ہے جو غامدی صاحب بیان کرتے ہیں کہ نظم اجتماعی، معاشرہ، ریاست اور حکومت، ان کے معاملات میں اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ کیا قرآن مجید نے کوئی ہدایت دی ہے؟ تو غامدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بالکل قرآن مجید نے ہدایت دی ہے، اور وہ ہدایت یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظم اجتماعی اپنے باہمی مشورے سے فیصلہ کرے گا. گویا مشورے میں جو چیز طے ہوگی اس پر عمل درآمد کیا جائے گا. اور مشورے کے اندر فصل نزاع کیسے ہوتا ہے؟ اکثریت کے فیصلے سے. تو اکثریت کا فیصلہ، اجماع کی حجیت، اس کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن کہاں مانتے ہیں؟ نظم ریاست اور اجتماعی معاملات سے متعلق جو دین نے ہدایت دی، اس لیے کہ ان معاملات میں اگر اختلاف ہو جائے تو فیصلہ کرنے کا کرائیٹیریا بھی قرآن مجید نے بتا دیا ہے، اور وہ اکثریت کا فیصلہ ہے. تو اکثریت کا فیصلہ علماء کا نہیں ہوگا، اکثریت کا فیصلہ ذاتی معاملات میں نہیں ہوگا، اکثریت کا فیصلہ تنقید سے ماورا نہیں ہوگا، اکثریت کے فیصلے سے انحراف نہیں کیا جا سکتا ان امور میں جو نظم اجتماعی سے متعلق ہے. اسی پس منظر میں علماء کرام چند احادیث بھی پیش کرتے ہیں، تو وہ حدیثیں بھی دراصل اسی موقف کی تائید میں ہیں جو غامدی صاحب بیان کر رہے ہیں. وہاں جہاں یہ فرمایا گیا کہ ید اللہ علی الجماع، اللہ کی رحمت اور اللہ کی عنایت تو جماعت پر ہوتی ہے، تو الجماعت سے مراد نظم اجتماعی ہے. مسلمانوں کو معاشرتی سطح پر جو تنظیم ہو جاتی ہے، جو ریاست بن جاتی ہے، اس سے انحراف دین اسلام میں جائز نہیں. اسی کو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، من فارق الجماع فقط مات میتۃ جاہلیہ، جس نے نظم سے بغاوت اختیار کی تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا. تو یہ حدیثیں بھی علماء پیش کرتے ہیں، اور یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کی جاتی ہیں. ان کے اندر سرے سے یہ معاملات زیر بحث نہیں ہیں جو علمی اختلافات کی بنیاد بن جاتے ہیں. ایک حدیث آخر میں پیش کی جاتی ہے، اور وہ بڑی معروف حدیث ہے اجماع کی تائید میں. اس پر بھی غامدی صاحب نے بڑی تفصیلی وہاں پر گفتگو کی ہے، اس کو لوگ وہاں پڑھ سکتے ہیں. خود ہمارا علم اس کو کیسے لیتا ہے، ارشاد الفضول سے امام شوکانی کے، انہوں نے پورا کا پورا اس پر نقطہ نظر نکال کے بیان کیا ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے کہ لن تجتمع امتی علی الضلالہ، اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی ضلالت پر جمع نہیں ہونے دے گا. اس سے علماء کرام استدلال کرتے ہیں کہ امت کو ضلالت پہ جمع نہیں ہونے دے گا، چنانچہ امت اگر کسی چیز پر جمع ہو جائے تو وہ ضلالت نہیں ہو سکتی، لہٰذا جس چیز پر جمع ہو جائے وہ قابل حجت ہے. اس کو روایت بیان کر رہی ہے. ہمارے نقطہ نظر سے روایت سرے سے یہ بات بیان ہی نہیں کر رہی، بلکہ ایک اور دوسرا پہلو ہے جو روایت میں زیر بحث ہے. وہ یہ ہے کہ یہ دین کسی ایک شخص کو نہیں دیا گیا. رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرے کے سپرد کیا ہے اس دین کو، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، احسان و انعام ہے کہ یہ دین اجماع اور تواتر مسلمانوں کے اتفاق سے اور ان کے عملی مزابلت سے آگے بڑھ کے لوگوں تک پہنچا ہے. لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ پوری کی پوری امت مل کر کسی چیز کو دین قرار دے اور وہ دین اپنی ذات میں ہو ہی نہ. چنانچہ فرمایا گیا ہے کہ لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت میں کبھی بھی لوگ گمراہی پر جمع نہیں ہوں گے. ہر وقت، ہر دور میں، ہر زمانے میں ایک ایسا طبقہ رہے گا جو حق سچ بات کرتا رہے گا. اور دوسری چیز یہاں کیا زیر بحث ہے؟ ضلالت، گمراہی. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ پوری امت مل کے کل سے شرک و دین بنا لے. تو یہاں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ خطا پر جمع نہیں ہو سکتی امت یا خطا نہیں کر سکتی. تو خطا اور ضلالت میں بعد المشرکین ہے. تو اس روایت سے بھی جو علماء کرام استدلال بیان کرتے ہیں اجماع کے حق میں، تائید میں، وہ ثابت نہیں ہوتا. یہ ہے خلاصہ جو بطور طالب علم کے میں نے سمجھا ہے غامدی صاحب سے، اور غامدی صاحب نے اس کا تفصیلی استدلال 23 اعتراضات کی سیریز میں بیان کیا ہے. دو الفاظ میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اجماع ہمارے نزدیک بھی حجت ہے. قرآن مجید نے فیصلہ کر دیا اجماع کی حجیت میں، لیکن وہ کن امور میں ہے؟ جو نظم اجتماعی اور ریاست سے متعلق امور ہے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد صحابہ کرام نے بھی اسی زاویے سے اجماع کو حجت بنایا ہے، اور جو چیز ریاست کے معاملات سے، نظم اجتماعی کے معاملات سے متعلق تھی، اس میں فیصلہ کن میکینزم اسی کو قرار دیا ہے کہ امرہم شورا بینہم، مشورے سے طے ہوگا، اور مشورے میں نزاع ہو تو اکثریت کا فیصلہ نافذ العمل ہو جائے گا. چنانچہ آپ دیکھیے کہ مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا اعلان ہو، اسی طرح سواد اعظم کی زمینوں کا معاملہ ہو، اسی طریقے سے مدینہ کے اندر دوسری اذان کا جو معاملہ معاشرے سے متعلق تھا اس میں صحابہ اکرام نے ہمیشہ اجماع کی پیروی کی، اتفاق اور اکثریت کی رائے کے آگے سر تسلیم خم کیا. اگرچہ خود صحابہ اکرام یہ بتاتے ہیں کہ بعض موقعوں پہ اپنے اختلاف کا انہوں نے اظہار کیا کہ ہم اس کو درست نہیں سمجھتے، ہمارا اس پہ اختلاف ہے، تدبیر کا، حکمت عملی کا، کبھی کبھی استدلال کا، لیکن نافذ العمل ہو جاتی ہے اجماعی بات. کہاں؟ جہاں پر معاملہ ریاست سے متعلق ہو، جہاں دین کے امور ہیں، علم کے امور ہیں، تفسیری مسائل ہیں، فقہ کے مسائل ہیں، وہاں پر خود صحابہ کرام ہمیشہ اختلاف کرتے چلے آئے، اور کبھی بھی یہ اجماع کا زاویہ جو علماء کرام پیش کرتے ہیں
پورا صحابہ اور تابعین کے آثار کو اٹھا لیں، کبھی بھی یہ پیش ہی نہیں کیا گیا۔ جی بہت شکریہ حسن بھائی، بہت مختصر وقت میں آپ نے اجماع کے حوالے سے بہت سے کریٹیکل پوائنٹس ڈسکس کیے، اور جو لوگ اجماع کے حوالے سے غامدی صاحب کی مکمل گفتگو سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو 23 اعتراضات کی سیریز میں لگ بھگ 10 سے 12 ایپیسوڈز میں غامدی صاحب نے اس کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے۔ حسن بھائی اب ہم چلتے ہیں کالرز کے سوالات کی طرف۔ سب سے